أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरह हिजर आयत नंबर 1 से आयत नंबर 21 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई और आज ये हमारा पहला सबक है। अभी आपके सामने इंशाल्लाह पहले तर्जुमा करेंगे और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। तो पहली आयत जो है अलिफ लाम रा, ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है, ठीक है। अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिक, कि अल्लाह ताला ही इसकी मुराद को बेहतर जानते हैं। तिल का ये आयातु आयतें हैं अल किताब किताब की, व कुरआनिन और कुरआन की, मुबीनिन वाज़ेह, कि ये किताब और कुरान मुबीन की आयतें हैं। उरुबामा उरुबामा, कभी
یودو خواہش کریں گے، کبھی خواہش کریں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کاش کانو وہ ہوتے مسلمین فرمانبرداری کرنے والے، کسی وقت کافر یہ خواہش کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم، ذر اور ہم، ذر کا معنی چھوڑ دے، ہم انہیں، تو انہیں چھوڑ دے، یأکلو کھا لیں وہ، ویتمتعوا اور فائدہ اٹھا لیں، ویلہیہم ویلہی اور غافل کر دیا ہم انہیں، الامل امید نے، وسوف یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے۔ آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھا لیں، مزے اڑا لیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا، وما اہلکنا اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، وما اہلکنا اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ کسی بستی کو، الا مگر، ولہا کتاب معلوم اس کے لیے تحریر ہے، معلوم متعین، ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک متعین وقت لکھا ہوا تھا۔ ما تسبقو نہیں آگے بڑھ سکتی، ما تسبقو نہیں آگے بڑھ سکتی، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنی مدت سے، اپنے وقت سے، وما یستأخرون اور نہ وہ پیچھے ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہو سکتی ہے۔ وقالو اور کہتے ہیں وہ، یا ایہا الذی اے وہ شخص، نزلہ کہ نازل کیا گیا، علیہ اس پر، الذکر و ذکر، اے وہ شخص جس پہ نازل کیا گیا ذکر، انکا بے شک تو، لمجنون البتہ دیوانہ ہے، اے وہ شخص جس پہ یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے، تم یقینی طور پہ، نعوذ باللہ من ذالک، مجنون ہو۔ لو ما تأتینا، لو ما کیوں نہیں، تأتینا تو لے کے آیا، تأتی تو لے کے آیا، تو کیوں نہیں لے کے آیا، نہ ہمارے پاس، بالملائکۃ فرشتوں کو، تو کیوں نہیں لے کے آتے ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت اگر آپ ہو، من الصادقین سچ بولنے والوں میں سے، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آتے۔ ما ننزل الملائکۃ، ما ننزل ہم نہیں اتارا کرتے، الملائکۃ فرشتوں کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ کرنے کے لیے۔ وما کانوا اور نہ تھے وہ، اذم اس وقت، منذرین مہلت دیے گئے لوگ، یعنی اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی، ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کے اتارتے ہیں، اور ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ انا نحن بے شک ہم ہی نے، نزلنا نازل کیا، الذکر ذکر کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی، لہو اس کے لیے، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے، من قبل آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، شیع گروہوں کو کہتے ہیں، شیع گروہوں کو کہتے ہیں، الاولین پہلے والے، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں پیغمبر بھیج چکے ہیں۔ وما یأتیہم، وما یأتی اور نہیں آیا، ہم ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، کوئی پیغمبر، الا مگر، کانوا یستہزئون بہ وہ مذاق اڑاتے رہے اس کا،
وہ مذاق اڑاتے رہے اس کا. ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا تھا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہو. کذالک، اسی طرح، نسلکہ، ہم چلا دیتے ہیں اسے، فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں. اسی طرح ہم اسے مجرموں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتی بھی اس پر، وقد خلت، اور یقیناً گزر چکی ہے، سنت الاولین، پہلوں کی عادت. وقد خلت سنت الاولین، اور یقیناً گزر چکی ہے پہلوں کی عادت. لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے اور پہلوں کا طریقہ بھی یہی چلا آ رہا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا، اور اگر ہم کھول دیں، علیہم، ان پر، باباً، ایک دروازہ، من السماء، آسمان سے، فظلوا، تو وہ رہیں گے سارا دن، فیہ، اس میں، یعرجون، چڑھتے ہوئے، وہ سارا دن اس پہ چڑھتے رہیں گے. لقالوا، البتہ کہیں گے وہ، انما سکرت، کہ بات تو یہی ہے کہ سکرت، باندھ دیا گیا، ابصارنا، ہماری نظروں کو، بل نحن قوم، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں، مسحورون، جن پہ جادو کیا گیا، یعنی ہم تو وہ لوگ ہیں جن پہ جادو کر دیا گیا. تب بھی یعنی وہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پہ جادو کر دیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اور البتہ یقیناً ہم نے بنائے، فی السماء، آسمان میں، بروجا، بہت سے برج، وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اسے مزین کیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے ان کی حفاظت کی، من کل شیطان، ہر ایک شیطان سے، الرجیم، جو کہ مردود ہے. الا، مگر، من، وہ جو، اس طرح کا چوری کرنا چاہیے، السمع، سننے کو، فَأَتْبَعَهُ، تو پیچھے لگتا ہے، اس کے، شہاب مبین، شہاب مبین، چمکتا ہوا انگارہ. والارض، اور زمین کو، مددناہا، ہم نے پھیلا دیا. والقینا، اور ہم نے رکھ دیے، فیہا، اس میں، رواسیا، پہاڑ. وانبتنا، اور اگائے ہم نے، فیہا، اس میں، من کل شیء، ہر چیز میں سے، موزون، اندازے سے، اس میں ہر چیز ایک خاص اندازے سے اگائی. وجعلنا، اور ہم نے رکھ دیا تمہارے لیے، لکم، فیہا، اس میں، معائشہ، روزی کے اسباب. ومن لستم، اور تم نہیں ہو، لہو، اس کے لیے، برازقین، رزق دینے والے. تمہارے لیے زمین میں معیشت کے اسباب رکھ دیے، اور وہ بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم اسے نازل نہیں کرتے، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ایک متعین اندازے سے، اور ہم اسے ایک متعین اندازے سے ہی نازل کرتے ہیں، اور ہم اسے ایک متعین اندازے سے ہی نازل کرتے ہیں. تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے کر دیا. امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. جی، تو یہ سورت کا نام جو ہے سورہ حجر ہے، سورہ حجر، ٹھیک ہے، ہا کے نیچے زیر ہے.
اور یہ ایک وادی کا نام ہے جو مکہ اور شام کے درمیان تبوک کے قریب واقع ہے۔ ہزاروں سال پہلے سمود جیسی متمدن قوم اس وادی میں آباد تھی، اور یہاں پر ان کے 1700 بڑے بڑے شہر اور قصبات تھے۔ اس سورت کا نام اسی وادی کے نام سے الحجر موسوم ہے۔ ان لوگوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آیا اور وہ ہلاک ہوئے۔ اور یہ مبارک سورت مکی دور میں نازل ہوئی، تقریباً 99 آیات اور 6 رکوع پہ مشتمل ہے۔ مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد، قرآن مجید کی حقانیت، معاد، رسالت اور توحید کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے سورت میں رسالت کا بیان تفصیل کے ساتھ آیا تھا، جبکہ اس صورت میں مجرمین کی مہلت کے مسئلے کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور اس صورت میں حضرت شعیب اور لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اس صورت میں آیا ہے۔ توحید کے عقلی اور نقلی دلائل اس صورت میں بیان کیے گئے۔ قیامت کے دلائل اور محاسبے کا عمل حسب سابق بیان ہوا۔ بہرحال اس صورت میں بنیادی طور پہ زیادہ تر بنیادی عقائد کو ہی ذکر کیا گیا۔ گزشتہ صورت کی طرح اس صورت کا بھی ایک اہم مضمون جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے تسلی کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ آپ مجرمین کی سازشوں سے نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے اور بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس سورت کا آغاز جو ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام را۔ اور ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے ویسے اس کی تفسیر بھی بیان کی ہے، لیکن اصل حقیقت جو یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ الف سے انا، لام سے اللہ اور را سے رؤیت، تینوں حروف کو ملانے سے ان اللہ و را بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ جزائے عمل کی طرف اشارہ ہے کہ میرے بندو، تمہارا کوئی عمل میری نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک عمل کا حساب لوں گا اور پھر اس کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کروں گا۔ تو بہرحال اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے۔ ہر چیز کی حقیقت کو، مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، اور کتاب سے مراد و قرآن مبین، وہ قرآن ہے جو کھول کے بیان کرنے والا ہے۔ صحیح معنی میں کتاب کہلانے کی حقدار صرف یہی قرآن مجید ہی ہے جو پڑھ کے سنائی جا رہی ہے اور جس کی یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس میں پوری انسانیت کی فلاح اور نجات کا پروگرام موجود ہے۔ جہاں تک قرآن کے مبین ہونے کا تعلق ہے تو اس کی یہ صفت خود قرآن میں بتکرار بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید اپنے مطالب کا بھی خود براہ راست کھولتا ہے۔ اگر کسی ایک مقام پہ کسی معاملے میں اجمال پایا جاتا ہے تو دوسرے مقام پر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی وضاحت کا دوسرا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا پابند کیا ہے لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کر بیان کر دیں۔ اگر کوئی بات نبی کی زبان سے بھی واضح نہ ہوئی ہو
تو خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، پھر اس معاملے کو استنباط اور اجتہاد کرنے والے ائمہ کے سپرد کرو، وہ تحقیق کر کے مسئلے کا حل بتا دیں گے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، ان کی تفسیر ہے تفسیر احکام القرآن۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تبیین کبھی براہ راست قرآن سے ہوتی ہے، کبھی نبی کی زبان سے، اور کبھی مجتہد اور علماء قرآنی اصولوں کے مطابق تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے قرآن کی وضاحت میں داخل ہے۔ تو اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے بارے میں فرمایا ربما بسا اوقات یود الذین کفروا، ربما یود الذین کفروا، بسا اوقات کافر چاہتے ہیں، کاش لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، یہ آرزو کریں گے، خواہش کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی جب کافر لوگ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، لیکن بعض لمحات ایسے بھی آئیں گے جب وہ تمنا کر سکیں گے کہ کاش وہ بھی ایمان لے آتے، تو یہ برا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حساب کتاب کے مرحلے سے گزرنے کے بعد بعض ایمان والے بھی اپنے گناہوں کی پاداش میں کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے، تو اس وقت کافر ان کو طعنہ دیں گے کہ تم نے تو دنیا میں ایمان کو قبول کیا، اب ہمارے ساتھ جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ پھر وہ سزا بھگتنے کے بعد آہستہ آہستہ جہنم سے نکلتے جائیں گے، تو اس وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اگر ہم بھی دنیا میں ایمان لے آتے تو آج ان کے ساتھ ہی دوزخ سے نکل جاتے، لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ عمل کا وقت ہو کے جزا کا وقت آ چکا ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار کی یہ حسرت صرف آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ عام ہے، اس کا اطلاق اس دنیا پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بدر اور بعض دوسرے مواقع پہ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، کفار کو ذلت اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، تو انہوں نے اس وقت آرزو کی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ذلیل اور خوار نہ ہوتے۔ لیکن زیادہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ کافر لوگ آخرت میں یہ خواہش کریں گے، آرزو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا ذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیں، یأکلوا ویتمتعوا، یہ کھا لیں اور فائدہ اٹھا لیں، آپ ان کی طرف سے زیادہ تشویش میں نہ پڑیں، بلکہ انہیں دنیا کی ترغیبات سے مستفید ہونے دیں، انہیں مہلت دیں کہ یہ فائدہ اٹھا لیں۔ سورہ محمد میں کفار کے متعلق آتا ہے یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طرح کھاتے ہیں جیسے مویشی کھاتے ہیں، لیکن بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ، اور غفلت میں ڈالے، العمل ان کی آرزو، ان کی امید۔ اس دنیا میں تو یہ بلا تمیز حلال اور حرار چوپایوں کی طرح کھاتے رہتے ہیں، دنیا کی لوازمات سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن فسوف یعلمون، انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ ان کی غفلت، لاپرواہی، عیش و عشرت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکافر یأکل فی سنبعات امعاء، کہ کافر آدمی 7 آنتوں میں کھانا کھاتا ہے، وہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، کیونکہ اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ اور مومن جو ہے والمؤمن یأکل فی معن واحد، مومن آدمی صرف ایک آنت میں کھاتا ہے، یعنی وہ صرف اتنا کھانا کھاتا ہے جس سے اس کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے، اتنی قوت موجود رہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دیگر فرائض انجام دے سکے۔
اسی لیے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دیں، کھانے دیں اور فائدہ اٹھانے دیں، انہیں جلد ہی نتیجے کا پتہ چل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ دو چیزوں کے متعلق میں اپنی امت کے لوگوں پہ خوف رکھتا ہوں، اتباع الہوى و طول الامل، ان میں سے ایک خواہشات کی پیروی ہے اور دوسری لمبی لمبی آرزوئیں ہیں۔ اتباع ہوا کا مطلب یہ کہ انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ لوگوں شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حق کے مقابلے میں رسم اور رواج اختیار کرنا یہ خواہشات اور شیطان کی پیروی کے مترادف تھا۔ اگر سنت کا خیال نہیں رکھو گے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کی پرواہ نہیں کرو گے، خوشی اور غمی کے موقع پہ قوم، خاندان اور برادری کے کہنے پہ چلو گے، تو یہی تو خواہشات کی پیروی ہے، یہی تو اتباع ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسرا خطرہ لمبی لمبی آرزوؤں کا ہے۔ انسان بے شمار منصوبے بناتے ہیں کہ یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، اتنا فائدہ ہوگا، اتنی شہرت ہوگی، انسان اسی بات میں لگا رہتا ہے، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے، اس کی ساری آرزوئیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اتباع ہوا ایسی چیز ہے یصد عن الحق کی جو حق بات سے روکتی ہے، وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةِ اور لمبی آرزو وہ ہے جو آخرت کو فراموش کرا دیتی ہے۔ انسان کو آخرت کی فکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جتنی لمبی آرزو ہوگی اتنی ہی آخرت سے غفلت ہوگی۔ تو فرمایا کہ کافر لوگ جو کچھ کرتے ہیں انہیں کرنے دے، اس وقت انہیں مہلت مل رہی ہے، لیکن ہر فرد اور قوم کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت مقرر لکھ دیا گیا ہے۔ ہم نافرمان قوموں کو مہلت دیتے رہتے ہیں کہ جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ گرفت میں آ جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک قانون یہ بھی ہے مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ کہ کسی امت کی موت آگے پیچھے نہیں ہوتی مگر عین مقررہ وقت پہ وارد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں قوموں کے حالات بیان کیے جن کو مہلت دی گئی، اور پھر جب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا بلکہ عین وقت پہ ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہو گیا کہ کفار کے جوش جذبے اور ان کے غلبے کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آخرت میں ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیں، دنیا کے لوازمات سے، آسائش سے انہیں فائدہ اٹھانے دیں۔ ایک مقررہ وقت آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئے گی اور یہ مجرم لوگ پکڑے جائیں گے۔ اگر دنیا میں مصلحت خداوندی کے مطابق سزا سے بچ بھی گئے تو اگلے جہاں میں یقینی طور پر سزا میں جو ہے یہ لوگ مبتلا ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بعض حرکات کا شکوہ کیا، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پہ ذکر اتارا گیا ہے۔ کفار اور مشرکین کا یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ ہی پہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کے بہت سے ناموں میں سے ذکر بھی ایک نام ہے جس کا معنی نصیحت ہے۔ تو نافرمان اور سرکش لوگ کہتے ہیں انک لمجنون، کہ تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ لوگ اپنے تعصب، عناد، نادانی اور حماقت کی بنا پہ آپ سے استہزاء کرتے تھے کہ آپ تو دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے،
بھلا یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ کو مان لیں، یہ تو عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی، محاسبے کا عمل آئے گا اور پھر جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، بھلا یہ بھی کوئی قابل یقین بات ہے کہ مرنے کے بعد پھر سارے جی اٹھیں گے؟ تو یہ پاگلوں جیسی باتیں ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ کہنے لگے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لو ما تأتینا بالملائکہ، تو ہمارے فرشتے کیوں نہیں لے آتے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہمارے سامنے آ کے گواہی دیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو پھر ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو ہماری طرف مبعوث فرمایا ہے اور آپ پر قرآن بھی نازل کیا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں فرشتوں کو اتارتے مگر حق کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتے اتریں گے وما كانوا اذا منذرین، تو پھر انہیں مہلت بھی نہیں ملے گی، فوری گرفت ہوگی اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن مجید میں تردد کرتے ہیں، اسے خدا کا کلام نہیں مانتے، لیکن حقیقت یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ منکرین اس خدائی پروگرام کو مٹھانے کی جتنی بھی کوششیں کر لیں، ہم خود اس کے محافظ ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اپنی اصلی حالت میں قیامت تک محفوظ رہے گا۔ مشرکین نے جنگ و جدل کے ذریعے قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کی، جبکہ یہودیوں نے سازشوں کے ذریعے اہل ایمان اور ان کی کتاب کو مٹھانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزلت الیک الکتاب، میں نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جسے نہ آگ جلا سکتی ہے نہ پانی دھو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں یہ بھی فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ تو ایسی واضح آیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں جمع کر دی ہے، تو اسے کون مٹھا سکتا ہے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا جس سے متعصب اور مغرور مخالفین کے سر بھی نیچے ہو گئے، انہوں نے اس کی حقیقت کو تسلیم کیا۔ ایک متعصب عیسائی گزرا ہے، پادری تھا، اس کا مقولہ کہ دو چیزیں انسانیت کی دشمن ہے، ایک محمد کا قرآن اور دوسری محمد کی تلوار۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے دنیا بھر میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں جو قرآن کی طرح 12 صدیوں تک تحریف سے پاک رہی ہو۔ اسی طرح دیگر یورپی محققین نے بھی تسلیم کیا کہ جس طرح مسلمان قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اسے بعینہ ہی محمد کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں۔ یہود و نصارہ اگرچہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ بھی ماننے پہ مجبور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر زمانے میں علماء کے ایک عظیم گروہ موجود رہا ہے جس نے قرآن مجید کے علوم اور مطالب اور اس کی عجائبات کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ یہ حضرات ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو یاد کرتے رہے ہیں، آئندہ نسلوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کا رسم الخط جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ رہا ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے، یہ لفظ بسم اللہ جو ہے، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے بسم اللہ، باقی بعد الف لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن
اقرا بسم میں جب آپ دیکھیں گے وہاں پہ بسم میں با کے بعد الف لکھا ہوا ہے، تو یہ رسم خط جو ہے اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔ نزول قرآن کے زمانے سے لے کے آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا اس میں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود نہ ہو۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ 8-10 سال کا پاکستانی یا ہندوستانی بچہ، افریقہ کا رہنے والا، افغانستان کا رہنے والا، یا کسی بھی ملک کا رہنے والا جس کی اپنی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ اپنی چھوٹی زبان میں چھوٹی سی کتاب بھی یاد نہیں رکھ سکتا، لیکن قرآن مجید اسے حرف بحرف زبانی یاد ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اگر تلاوت میں غلطی کرتا ہے وہ بچہ فوراً ٹھوک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ایسا اچھا نظام قائم کر رکھا ہے۔ ہمارے دادا استاذ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہے معارف القرآن، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، اور اس واقعے کی راوی خلیفہ مامون الرشید عباسی کا بڑا قاضی اقسم تھا۔ خلیفہ کے دربار میں بڑے بڑے فقہا، علماء، ماہرین جمع ہو کے مختلف مسائل پہ بحث کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسی ہی ایک بحث چل رہی تھی کہ ایک نہایت ہی وجیح شخص محفل میں شامل ہوا۔ اس نے نہایت فصیح بلیغ زبان اور عالمانہ انداز میں بحث میں حصہ لیا۔ اختتام میں مجلس پہ یہ خلیفہ نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ یہودی مذہب رکھتا ہے۔ خلیفہ مامون اور رشید نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہوتے تو ہم تمہاری بہت قدر و منزلت کرتے۔ اس شخص نے کہا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور چلا گیا۔ 1 سال بعد دربار میں پھر اسی قسم کی مجلس برپا تھی کہ وہ شخص پھر داخل ہوا، بحث میں پورا پورا حصہ لیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو مامون اور رشید نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو گزشتہ سال بھی یہاں آئے تھے؟ اس نے کہا میں وہی شخص ہوں، اس وقت میں یہودی تھا لیکن میں اب مسلمان ہو چکا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا تم نے اسلام کیسے قبول کیا حالانکہ تم اپنا پہلا مذہب چھوڑنے پہ تیار نہیں تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ آپ کی گزشتہ سال کی پیشکش پہ میں نے بڑا غور و فکر کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے مختلف مذاہب پہ تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں نے نہایت عمدہ خط میں تورات کا ایک نسخہ لکھا اور اس میں کہیں تغیر اور تبدل کر دیا۔ وہ نسخہ میں نے یہودی علماء کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ پھر میں نے انجیل کی بڑی خوشخط کتابت کر کے عیسائیوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر دیا۔ میرا تیسرا نشانہ قرآن مجید تھا۔ میں نے اس کو بہت اچھے خط میں تحریر کیا، حسب معمول اس میں تحریف بھی کر دی۔ جب میں نے اسے مسلمان علماء کی خدمت میں پیش کیا تو کسی نے بھی بلا تحقیق اسے قبول نہ کیا۔ انہوں نے حفاظ سے اس کی تصدیق چاہی، لیکن جب معلوم ہوا کہ اس میں رد و بدل کیا گیا تو نسخہ واپس کر دیا کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس بات پہ مجھے یقین آ گیا کہ قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، اور یہی اس کی صداقت کی دلیل ہے، اس لیے میں نے اسلام قبول کیا۔ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے تو قاضی اقسم نے یہ واقعہ امام سفیان ابن عیینہ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ امام ابو حنیفہ کے تلمیذ اور امام بخاری کے استاد ہیں، اپنے زمانے کے بڑے امام، محدث اور فقیہ ہے۔ اس پر امام سفیان ابن عیینہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات وغیرہ کے متعلق فرمایا بما استحفظ من کتاب اللہ، کہ ان لوگوں کو کتاب الہی کا محافظ بنایا گیا تھا مگر وہ اس کی حفاظت میں ناکام رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اسے ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہے۔ تو قرآن مجید ہر قسم کی لفظی اور معنوی تحریف سے بالکل پاک ہے۔ اگر کوئی بدبخت اس کے معنی میں غلط بیانی کی جسارت کرتا بھی ہے
تو اللہ تعالیٰ اہل علم کو کھڑا کر دیتا ہے جو فوراً اس غلطی کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ پھر آگے تسلی کا مضمون جو ہے آ رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول پہلے گروہوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے لاؤ ہمارے سامنے فرشتوں کو اتارو تو تم دیوانوں جیسے باتیں کرتے ہو۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم چلاتے ہیں اسے مجرموں کے دلوں میں، یعنی مجرم لوگ لا یؤمنون به، اس رسول بھی ایمان نہیں لاتے مگر بلکہ اسے جھٹلاتے ہیں۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پہلے لوگوں سے یہی دستور جو ہے چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کا انکار کرتے رہے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کو پیش آ رہی ہے، بلکہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی قسم کے معاملات پیش آتے رہے۔ مجرم لوگ پہلے رسولوں کا بھی انکار کرتے رہے، ان کو مجنون، شاعر اور کائن کا خطاب دیتے رہے۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون بھی ہو گیا۔ کفار کے اس مطالبے کے جواب میں کہ آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، کہ یہ اس میں سیڑھی کے ذریعے چڑھتے رہے تو پھر بھی یہ متعصب اور ضدی لوگ لقالو یہی کہیں گے انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پہ سحر کر دیا گیا، جادو کیا گیا۔ مطلب یہ کہ لوگ آسمان پہ چڑھ کے بھی اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئیں۔ قرآن مجید اور نبی برحق کا انکار ہی کرتے رہیں گے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے اعتراضات کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ اپنا کام کرتے رہے۔ یہ تو اپنی مطلوباً نشانیاں دیکھ کے بھی یہی کہتے رہیں کہ سحر و مستمر، کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی لوگ ایسا جادو کیا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ شق القمر کا معجزہ دیکھ کے انہوں نے یہی کہا تھا، تو فرمایا کہ ایسے لوگ ہدایت سے محروم رہیں گے، آپ ان پہ زیادہ افسوس نہ کریں، اپنا حق کی تبلیغ ادا کرتے رہیں، جس کے نتیجے میں جو منصف مزاج لوگ ہوں گے وہ اسلام جو ہے وہ قبول کر لیں گے، اسلام کی طرف آئیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ انہوں نے نشانیاں طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان نشانیاں طلب کرنے کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے ارد گرد جو ہے قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہے، نیت اگر صاف ہو تو ایمان لانے کے لیے یہی کافی ہے، اگر ضد اور عناد ہی پہ قائم رہنا ہے تو پھر کوئی بھی نشانی کام نہیں دے سکتی۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں۔ قرآن ریاضی اور ماہرین فلکیات 12 برجوں کا تصور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاند اور سورج ہر مہینے جدا برج میں ہوتے ہیں، ہر برج یا محل کی تاثیر مختلف ہوتی ہے جس سے موسموں کا تغیر اور تبدل واقع ہوتا ہے، اور یہ 12 برجوں کا تصور یونانیوں سے آیا ہے، انہوں نے یہ تصور ایرانیوں سے اور ایرانیوں نے آشوریوں سے اخذ کیا تھا۔ تاہم بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ برجوں سے مراد مطلق ستارے یا بڑے بڑے سیارے ہیں جہاں سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیچے اترتے ہیں، وہاں پہ دروازے بنے ہوئے ہیں جہاں سے فرشتے آتے جاتے ہیں، پھر برجوں، سیاروں اور ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ترتیب دیا ہے۔ وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ دیکھنے والوں کے لیے بڑے بڑے پر رونق معلوم ہوتے ہیں، دن کی وقت تو سورج کی حکومت ہوتی ہے اور رات کو چاند روشن ہوتا ہے۔
اور جب چاند بھی نہ ہو تو ستارے خوب چمک رہے ہوتے ہیں، جن کا منظر بڑا خوشکن ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہم نے ستاروں کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا. اندھیری راتوں میں ستاروں کا نظارہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. یہ گاؤں دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ منظر جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے. وَحَفِظْنَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، ہم نے آسمانوں کی حفاظت کی شیطان مردود سے، ان کو اوپر جانے سے روک دیا گیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر وہ جو چوری چھپے سن کے بھاگنا چاہتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے جو ہے شہاب مبین جو ہے، روشن انگارہ جو ہے آتا ہے، جسے شہاب ثاقب کہتے ہیں، جو کسی ستارے سے ٹوٹ کے شیطان کا پیچھا کرتا ہے. سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اوپر اٹھنے والے بخارات میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب ان میں آگ لگتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ٹوٹا ہوا ستارہ ہو. اس نظریے کی نفی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قرآن مجید نے اس قسم کے امکان کی نفی نہیں کی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح سورج میں ایک بہت بڑا لاوا ہے جو جلتا رہتا ہے، روشنی اور حرارت دیتا ہے، اسی طرح ستاروں کے اندر کوئی ایسا مادہ ہو جو پٹ جاتا ہو اور وہ ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آتا ہو. بہرحال قدیم زمانے سے یہی کچھ مشاہدے میں آ رہا ہے. اس ضمن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جنات کی تخلیق سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک شیاطین کے لیے آسمان پہ جانے میں کوئی خاص رکاوٹ نہیں تھی. تو وہ اوپر جا کے فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیتے اور پھر اسے آ کے واپس اپنے چھیلوں کہانوں وغیرہ کے کانوں میں پھونکتے اور اس میں سو جھوٹ ملا کے آگے چلا دیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، تو شیاطین کے اوپر جانے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. اب اگر یہ اوپر جانے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پہ شہاب پھینکتے اور پھر ان شیاطین میں سے کچھ زخمی ہو جاتے اور بعض ہلاک ہو جاتے. سورہ جن میں کہ جنات نے کہا جب ہم اوپر جاتے ہیں مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو سخت پہرے لگ جاتے ہیں اور آگے سے شہاب پڑتے ہیں. پھر آگے زمین کی حالت بیان کی، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے. زمین اگرچہ ہمیں سیدھی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں یہ بالکل گیند کی طرح بہت بڑا کرہ ہے، کیونکہ اس کا حجم بہت بڑا ہے، اس لیے یہ ہر حصے سے پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس کی گولائی جو ہے محسوس ہی نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، تو اس میں بوجھل پہاڑ رکھ دیے. راسیہ جمے ہوئے پہاڑ کو کہتے ہیں. اور ان پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ بھی انسانی زندگی کے بہت سے مفادات وابستہ ہے. اگر پہاڑ نہ ہو تو انسان ان سے پیدا ہونے والے پھلوں، جڑی بوٹیوں، معدنیات سے محروم ہو جائے. تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائے ہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس زمین میں ہر چیز ایک اندازے کے مطابق اگائی ہے. انسان کمال قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات کی ہر قسم کو موزون پیدا فرمایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت کے سامان پیدا کیے ہیں، ہم نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب فراہم کیے ہیں. ان اسباب کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ انسان انہیں شمار بھی نہیں کر سکتا. فرمایا ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہاری روزی کا سامان بھی مہیا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، جن کی روزی کی ذمہ دار تم نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے کتنے غلام، نوکر، چاکر پیدا کیے، لیکن ان کا روزی رسا بھی میں ہوں، تم نہیں ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے چوپائے، پرندے، درندے، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے اور لاتعداد مخلوق پیدا کی، ان کے لیے معیشت کا سامان بھی خود پیدا کیا. اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری مخلوق کی روزی تمہاری ذمہ نہیں لگائی، بلکہ ہر جاندار کا روزی رسا وہ خود ہے
تو فرمایا یہ باتیں اہل عقل کے لیے بڑے بڑے دلائل ہے جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لے آنا چاہیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی خزانے ہمارے پاس نہ ہو۔ اناج کی کوئی قسم لے لیں، پھولوں اور پروں پہ نگاہ ڈالیں، پانی، ہوا، جمادات، نباتات، معدنیات دیکھ لیں، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہے اور ہم ہی انہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ انسانی دل و دماغ، شکل و صورت، حسن، علم، صحت، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے عطا کر رکھی ہے۔ اس کے خزانے اتنے وسیع ہے کہ ان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، ہم یہ تمام نعمتیں ایک متعین اندازے کے مطابق نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دوسری کوئی مخلوق نہیں سمجھ سکتی۔ وہ اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے مطابق جہاں جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی مہیا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی کی شکل و صورت کیسی بنانی ہے، کسی کو حسن و جمال، علم، صحت کتنی دینی ہے، یہ سب چیزیں اس کے علم اور قدرت میں ہے، وہ اسی کے مطابق انہیں نازل فرماتا ہے۔ الحمدللہ، سورہ حجر کا ہمارا پہلا سبق ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبول فرمائے اور صحیح طریقے سے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔